محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے قیس بن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اپنی جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک رائے ہے جو آپ نے غور و فکر سے اختیار کی ہے؟ تو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، یا کوئی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے سپرد کی تھی؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خصوصی ذمہ داری نہیں دی تھی جو تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک میری امت میں۔ شعبہ نے کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا مجھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، اور غندر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا میری امت میں 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تمہاری کفایت ایک ایسا پھوڑا کرے گا جو آگ کے جلتے ہوئے دیے کی طرح اوپر سے سرخ ہوگا، ان کے کندھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7036۔ ولید بن جمع نے کہا ہمیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عقبہ والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس طرح کا جھگڑا ہو گیا جس طرح لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ گفتگو کے دوران میں انہوں نے اس شخص سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ عقبہ والوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے اسے کہا جب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں بتاؤ۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ 14 لوگ تھے، اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو وہ کل 15 لوگ تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں تھے، اور آخرت میں بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا عذر قبول فرما لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کا اعلان نہیں سنا تھا، اور اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرہ میں تھے، آپ چل پڑے اور فرمایا پانی کم ہے اس لیے مجھ سے پہلے وہاں کوئی نہ پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے اس روز ان پر لعنت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7037۔